دو روزہ مجالس ارضا بسلسلہ شہادت حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ وسلم۔ آج شب شہادت کی مجلس ہے اور کل مجلس کے بعد شب تابوت برآمد ہوگا۔ معصومین کی ولادتیں اور شہادتیں ظاہر ہے کہ ہم اثنائے عشری یعنی 12 کو ماننے والے، یہ لفظ شیعہ کے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ شیعہ بہت ہیں لیکن 12 کو ماننے والے الگ ہیں۔ ہم 12 کو ایک تو 12 نام ہی یاد رکھنا ایک بہت مشکل کام ہے، نام بھی یاد ہوں اور یہ بھی یاد رہے کہ ان کے حالات زندگی کیا ہیں، ان کی ولادت اور وفات کی تاریخیں یاد رہیں، ورنہ پھر اثنائے عشری کیوں ہیں ہم؟ تو صرف دعویٰ کرنا کہ ہم شیعہ ہیں تو یہ کام نہیں آئے گا، اور دراصل شیعہ اپنے آپ کو کہنا اس فخر کے مقام پر ہے کہ یا علی تمہارے شیعہ ہی نجات یافتہ ہے، چونکہ مستند ترین حدیث رسول موجود ہے کہ یا علی تمہارے شیعہ ہی نجات پائیں گے، اس لیے فخریہ طور پہ لوگ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، لیکن یہ شیعہ کہنا بالکل ہی فضول بات ہے۔ اگر آپ 12 کو نہیں مانتے تو پھر علی کا شیعہ کیسے ہو جائے گا؟ یعنی یہ شیعہ خود دعویٰ کرے کہ میں علی کو مانتا ہوں تو یہ نہیں مانا جائے گا۔ علی بھی تو اپنے شیعوں کو مانتے ہوں کہ وہ نجات یافتہ ہو، اگر علی اپنا کہتے ہیں، اور تمام معصومین میں شیعوں کو اپنا کہا ہے جس امام نے، اس امام کا نام ہے امام جعفر صادق۔ تو اچھی بات ہے جو لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم ان تاریخوں کو احترام کی نظر سے دیکھیں۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ مرکزی حیثیت سے شیعہ ان تاریخوں کو مناتے، لیکن یہ دہانی کے باوجود برسہ برس سے ہر تاریخ کو ہم کسی نہ کسی طرح قوم کو یاد دلا دیتے ہیں کہ اور لوگ بھی کریں، اہتمام کریں اور امام کو، ہر امام کو یاد رکھیں۔ اب اگر کوئی صرف یہ دعویٰ کرے کہ صاحب ہم مولا علی کو بہت مانتے، تو یہ دعویٰ کام نہیں آئے گا۔ اس لیے کام نہیں آئے گا کہ ہمارے ملت کو ملت علویہ نہیں کہتے، ملت جعفریہ کہتے ہیں۔ یعنی شیعہ اثنا عشری کے بعد جو نام ہمارا مشہور ہے وہ جعفری ہے،
اور لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ آپ جعفری ہیں، یہ نام کیوں مشہور ہوا اور ہم جعفری کیوں کہلائے اور ملت جعفریہ ہمارا نام کیوں پڑا؟ اس لیے کہ 5 اماموں کے بعد امت کو ہوش آیا کہ ہم بھی امام بنائیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جس چیز کو دنیا تاریخی اعتبار سے ناکامیاب کہہ دیتی ہے، دنیاوی نقطہ نظر سے، وہی چیز اللہ کی نظر میں جب کامیاب ہوتی ہے تو دنیا والے بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کیوں نہ کیا۔ اور صرف آپ اس نظریے سے تمہیدی مجلس کی حیثیت سے کل انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے، صرف اتنا غور کر لیں آپ کہ دنیا کسے کہتے ہیں؟ دنیا حکومت کو کہتے ہیں۔ امت رسول نے دنیا کو پسند کیا اور انہوں نے طے کیا کہ دنیا ہمارے ہاتھ سے جانے نہ پائے، اور دین تو ہمارا ہے ہی ہے، دین تو ہمارا ہی ہے، اس لیے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اور کعبہ ہمارا ہے، تو دین تو ہمارے پاس ہے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل گئی تو یہ بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو دین تو رہا، امت دنیا یعنی دولت اور حکومت کی طرف مائل ہو گئی۔ تو گویا امت کا دین بذریعہ حکومت چلا، اور اس کو امت نے کامیابی سمجھا۔ تو ہمارے ائمہ نے دنیا دار حاکموں کو یہ سمجھایا کہ بغیر حکومت کے دین کیسے چلتا ہے۔ دیکھیے یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اور شاید میں نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ دنیا کا کوئی ادارہ، کوئی تحریک کے بغیر نہیں چل سکتی، دولت کے بغیر نہیں چل سکتی۔ چھوٹا سا ادارہ بھی اگر آپ اپنے محلے میں ایک انجمن بنا لیں 10-20 ممبران کے، تو اس میں بھی آپ مجبور ہوں گے ممبران سے یہ کہنے پر کہ بھائی ماہانہ آپ لوگ کیا دیں گے۔ جسے دینا ہوگا وہ دے گا، جسے نہیں دینا وہ بھاگ جائے گا، کہے گا یہ ادارہ تو ناکامیاب ہے۔ ناکامیابی ادارے کی کیا ہے؟ پیسہ نہیں ہے اس ادارے کے پاس، اور جو ادارے پیسہ نہیں کچھ دنوں کے بعد بند ہو جاتے ہیں، یعنی ادارہ دولت سے چلتا ہے۔ تو امت پیغمبر نے بھی یہ سمجھا کہ ہم اس کو چلائیں گے کیسے، لے تو لیا ہے۔ دیکھیں فیصلہ پہلے ہوا سقیفہ میں، بعد میں انہوں نے سوچا کہ ہم نے یہ کر تو لیا، اب چلائیں گے کیسے۔ اب یہ اگر ضمیر اختر نقوی کہیں کہ ایسا تھا تو آپ کہیں گے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پہلے خلیفہ چنا گیا سقیفہ میں اور بعد میں یہ سوچا گیا یہ کیا کیا ہم نے، بغیر پیسے کے چلائیں گے کیسے۔ تو اگر میں کہوں تو آپ کہیں گے اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، لیکن اگر میں خلیفہ کی زبانی کہلواؤں تو مان لیں گے۔ جب خلیفہ سے کہا گیا کہ ارے ایک فدکی تو ہے، دے دو نا سیدہ کو، انصار نے کہا تو خلیفہ نے جواب دیا حکومت کیسے چلائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ یتیم کا مال چھین کر بھی ادارے چلتے ہیں۔ اس لیے سورہ فجر میں اللہ نے کہا تم تو یتیم کا مال بھی ہڑپ کر جاتے ہو۔ سورہ پیغمبر کے زمانے میں اترا تھا، مال ہڑپ ہوا بعد پیغمبر، اور یتیم کوئی اور نہیں تھا، پیغمبر کی بیٹی تھی۔ ایک دنیا کا یتیم اور ایک پیغمبر کی بیٹی یتیم جس کا باپ نبی۔ تو فدق سے حکومت چلی،
شروعات ہوئی. ہم فوج کو تنخواہ کہاں سے دیں گے؟ ہم وظیفے کہاں سے دیں گے؟ تو پتہ چلا کہ فدق اس کام کے لیے تھا. اب سمجھ میں آیا کہ فدق سیدہ کو رسول نے کیوں دیا تھا. علی کو خلیفہ بنایا تھا, فدق سیدہ کو دیا تھا کہ بغیر پیسے کے علی کی خلافت نہیں چلے گی. یہ بات امت کے گئی کہ غدیر میں علی کو خلیفہ بنایا اور مال دیا ہے سیدہ کو. اس مال سے علی یہ حکومت چلائیں گے, یہ مال چھین لو, ادھر خود خلیفہ بن جاؤ, علی کو بننے نہ دو. رہ گیا مال, وہ ہے فاطمہ کے پاس, وہ لے لو, تو دونوں چیزیں ہمارے پاس جمع ہو جائیں گی, خلافت بھی اور مال بھی, پھر ہم حکومت چلا لیں گے. تو علی مسکرا دیے, کہا اب تم دونوں چیزیں چلا کے دکھا دو, دولت بھی دکھا دو چلا کے اور حکومت بھی, ہم تو چپ بیٹھ جائیں گے گھر میں. آج بھی اذانوں میں پکارے علی ولی اللہ خلیفتہ بلا فخر. تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ کسی تاریخ کے موڑ پر کہیں سے کوئی ایسی روایت ڈھونڈ کے لے آئے کہ علی خلیفہ نہیں بنے تھے, چوتھی باری میں بنے, 25 سال گھر میں بیٹھے رہے, لیکن دنیا میں پکار ہے اذان میں خلیفتہ بلا فصل, یعنی علی بلا فصل خلیفہ رہے. تو کوئی یہ دکھا دے تاریخ میں کہ خلیفتہ بلا فصل کہنے کے لیے دولت بانٹی گئی. میں سمجھتا ہوں اگر دولت بڑھتی تو پھر خلیفتہ بلا فصل ہی ہو رہا ہوتا, پھر الصلاۃ خیر من النوم نہ ہوتا. دو اذانیں الگ الگ ہیں. صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم ہے, نیند سے بہتر نماز ہے, اور ایک اذان میں پکار ہے, یہ 5 وقت کی پکار ہے, صرف صبح میں نہیں. علی ولی اللہ حجت اللہ خلیفتہ بلا فصل. تو بغیر دولت کے یہ پکارا گیا. یہ ایسے پکارا گیا, اس لیے پکارا گیا کہ یہ سچ تھا. دیکھیے اللہ کی اذان میں جھوٹ بولا ہی نہیں جا سکتا, اور اگر جھوٹ بولا جائے تو آپ سے آپ وہ اذان میں جوڑے گا نہیں, جیسے الصلاۃ خیر من النوم, اس لیے کہ بے جوڑ ہو جائے. اگر قرآن کی کسی آیت کے ساتھ آپ نقلی آیت بنا کر کوئی عربی داں لگا دے تو وہ جھوٹی آیت خود کہتی ہے میں جھوٹی ہوں. آیت خود پکارتی ہے یہ جھوٹ ہے, اس لیے کہ اس کی قلعی کھل جاتی ہے. مزاج آیت قرآن نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے کلمات جو ہیں اس میں اگر جھوٹ شامل ہو تو آپ سے آپ کھل جاتا ہے. نیند سے بہتر نماز ہے, پھر نیند سے بہتر نمازی ہی ہے. نیند سے اچھی نماز ہے, پھر نیند سے اچھا روزہ نہیں ہے, نیند سے اچھی زکوٰۃ نہیں ہے, نیند سے اچھا حج نہیں ہے, ارے نیند سے اچھا اللہ نہیں ہے, نیند سے اچھا رسول نہیں ہے, اور نیند سے اچھا خلیفہ بھی نہیں. اس لیے خلیفہ کو بھول کے سو جاؤ. لیکن مولا علی نے تو پہلے ہی بتا دیا, کال دے دیا, کہ وہ عبادت اچھی ہے جو یقین کے ساتھ ہو, اور اگر شک کی عبادت ہو رہی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ یقین کے ساتھ سو جاؤ. تو پھر علی نے ایک رات سو کے دکھا دیا. وہ جو ہر رات جاگا عبادت کے لیے, اس کی نیند عبادت بن گئی. تو یہی خلیفہ کو نہیں پتا تھا کبھی کبھی نیند بھی عبادت بن جاتی. ارے یہ تو میں تو مولا علی کی نیند کو عبادت کہہ رہا ہوں,
مسلمان اس کو کیا کریں گے؟ حدیث پیغمبر کو کہ روزے میں سونا عبادت ہے، تبھی تو روزہ دار پورے دن پڑے سو۔ اب ذرا یہاں پہ رک جائیے، جانے کہاں بات نکل گئی، میں کہاں تھا اور کدھر آ گیا اور کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ بھائی الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے۔ یہ کب ہو رہا ہے؟ صبح کو، اور روزہ دار سو ہی نہیں رہا، اس لیے کہ زیادہ تر لوگ شہری اور صبح کی نماز کا وقت ملا جلا ہوتا ہے۔ تو رمضان میں تو ضرورت ہی نہیں ہے یہ کہنے کی آج سونے والے اٹھ کر نماز پڑھ، اور ظہر عصر میں یہ ہو نہیں رہا جبکہ وہ سو رہا ہے پڑھا۔ یعنی فارمولا غلط ہو گیا کہ صبح میں تو اٹھ جاؤ، نیند سے بہتر صبح کی نماز ہے، اور ظہر عصر یہ دونوں نکل گئی، اب بہتر نہیں ہے، سوتے رہو۔ تو پتہ چلا کہ جب خاطی انسان اپنا جملہ اللہ کے کلام میں یا رسول کے کلام میں جوڑ دے گا تو مزاح بن جائے گا۔ میں شہر علم والی اس کا دروازہ ہے، اب جو چاہے جوڑ لو، کل ہی تو کھل جائے گی۔ اسی طرح حدیث ہو یا آیت ہو، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، تو دین میں جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ برسہ برس دیکھیے یہ قوال ہیں، جیسے ابھی امجد صاحب جی کا انتقال ہوا تو یہ قوال صدیوں سے گا رہے ہیں۔ امیر خسرو یعنی تقریباً 1000 سال ہو رہے ہیں ان کو گاتے ہوئے، لیکن یہ صرف کہتے ہیں کہ مولا علی سے شروع کرتے ہیں اور اسی پہ ختم کر دیتے ہیں، اور تمام دنیا کے قوال جتنے گزرے ہیں اس میں کوئی شیعہ نہیں تھا۔ کبھی کسی قوال نے اپنے کو شیعہ اثنا عشری نہیں کہا، آج تک تو نہیں کہا۔ شیعوں میں قوال نہیں ہوتے، اس لیے کہ فرقہ ہی الگ ہے، تصوف کا فرقہ ہے، وہ الگ ہیں، وہ اپنے کو شیعہ نہیں کہتے، لیکن وہ علی علی کرتے ہیں۔ سوال یہ کہ جب وہ شیعہ نہیں ہیں تو پھر کیا ہیں؟ تو زیادہ تر کہتے ہیں ہم حنفی سنی ہیں۔ جب آپ حنفی سنی ہیں تو عقیدے میں قوال کے 4 خلفاء ہوئے اور علی چوتھے ہیں، لیکن قوال کبھی یہ نہیں کہتا کہ علی چوتھے تھے۔ صرف ہم تنہا نہیں ہیں اس میں نصیری بھی شامل ہیں اور تصوف والے فرقے بھی شامل ہیں۔ یعنی قوال علی کو چوتھا خلیفہ نہیں کہتا، لیکن 3 کو مانتا بھی ہے اور چوتھے کی تعریف کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی قوال سے آپ یہ کہیے کہ جب تم 4 خلیفہ کو مانتے ہو تو ایک ایک قوالی سب کی بناؤ۔ 1000 سال ہو گئے ہیں امیر خسرو کو اسی ہندوستان بر صغیر میں، اب تک کسی قوال نے سوا علی کے کسی خلیفہ کی قوالی میں تائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے نہ مجھے پیسے ملیں گے، نہ بابا ہوگی، نہ مجمع آئے گا، بلکہ لوگ اٹھ کر چلے جائیں گے۔ قوالی کا زور کہے پہ؟ دیکھیے امیر خسرو نے بشارت کے طور پر قول نام رکھا، قول رسول، قول سے بنا قوالی، اس سے بن گیا قوال، قول سے بنا۔ انہوں نے 5 قول چنے تھے، جس میں پہلا قول تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب یہ معجزاتی طور پر ان کی جو آواز تھی، امیر خسرو کی جو آواز تھی، وہ آواز اس کے ساتھ فٹ ہو گئی، اس سے زیادہ میں بتا نہیں سکتا۔ اچھا اب یہ سوچ لیجیے کہ یہ قول کی مجبوری کیا تھی امیر خسرو کی؟ امیر خسرو کی مجبوری یہ تھی، وہ شیعہ نہیں تھے، اہل سنت تھے، سنی تھے، لیکن مولا کی تعریفیں کی انہوں نے۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، اس لیے کہ ہندوؤں کے یہاں جس ہندوستان میں مسلمان آئے تھے ان ہندوؤں کی اکثریت تھی، وہ بھجن گاتے تھے جس میں بھگوان کی تعریفیں ہوتی تھی، زیادہ تر کرشن جی کی،
اس کو بھکتی بولتے تھے، وہ فرقے کو بھکتی فرقہ کہتے تھے، تو وہ تعریف کرتے تھے اور وہ بھجن کہلاتا تھا جسے وہ موسیقی پر مندروں میں گاتے تھے. اس میں تھا اٹریکشن. تو مسلمان جا کے بھجن کے وقت مندروں میں بیٹھ جاتے تھے، یعنی موسیقی انہیں کھینچ رہی تھی. بادشاہوں نے امیر خسرو سے یہ کہا کہ اگر یہ مسلمان مندروں میں جاتے رہے تو سب بت پرست ہو جائیں گے، سب بت پرست ہو جائیں گے آہستہ آہستہ، اور ان کے ساتھ مل جائیں گے اور تلک لگا کے یہ گانے لگیں گے ان کے ساتھ بھجن. کچھ ایسا کرو کہ بجائے ادھر جانے کے ادھر آئیں، تو کوئی ایسی چیز دے دو. تو اب یہ بتائیے کہ امیر خسرو یہ جانتے ہیں کہ ان کا مستقبل مندر میں ہے بت پرست ہونا، اس لیے جواب میں ہمارے یہاں ترتیب جو ہے وہ شروع علی سے ہوتی ہے، کریں کیا؟ اس لیے ہر مسئلے میں ہم علی کا نام لیتے ہیں. تو اس وقت کے بادشاہوں نے خسرو پر اعتراض نہیں کیا کہ تم نے وہ حدیث اٹھائی جہاں سے ہم نے چھین کر حکومت لی تھی اور وہ ہم تک پہنچی ہے، اور پھر تم غدیر پہ واپس چلے گئے. تو پتا چلا کہ اگر کفر سے بچنا ہے تو غدیر کی طرف واپس جانا پڑے، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ کیوں نہ ہو. دیکھیے ہندوستان کو پاکستان کی کمزوری معلوم ہے. یہ جو مسئلہ ہے اس مسئلے میں بہت کم لوگ بولتے ہیں، سیاسی شخصیتیں بھی نہیں بولتی. ایسی ایک دو بیان پیپل پارٹی یا کیا کہتے ہیں نون لیگ، بلکہ وزیر اعظم پہ تو مسلسل اعتراض ہو رہا ہے. یہ مودی کی دوستی میں کشمیر پہ نہیں بول رہے. سمجھ رہے ہیں آپ ہندوستان کیوں اس معاملے میں حاوی ہے؟ اخبار میں آ رہا ہے سب سے زیادہ فوج انڈیا کی کشمیر میں ہے. تو ان کو کیا پتا ہے ایسی بات کہ بجائے اس کے کہ وہ ہمارے ملک سے ڈریں، ہمارے ایٹمی ہتھیار سے ڈریں، کسی طرح ہمارے روب میں آ جائیں، انہیں معلوم ہے کہ تم نے علی کو چوتھے نمبر پہ رکھا ہے. تم ترتیب سے آتے ہو، جب تک تم 3 کا نام لو گے ہم فتح کر لیں گے، اور تب تک علی کا نام ہی نہیں آئے گا. اگر آج پاکستان علی کا نام اوپر لے جائے، دیکھیں ہندوستان کشمیر پہ کیسے حاوی. یہ بات بیوروکریسی کی موٹی عقل میں نہیں آئے گی، اور 1400 سال سے نہیں آئی تو اب کیا آئے گی؟ وہ پرانے بیوروکریٹ جو مدینے میں بیٹھے تھے ان کے سمجھ میں نہ آئے تو ان کے سمجھ. حالانکہ کچھ ایک آدھ عقل مند آ جاتے ہیں، اور دیکھیے جب سر پہ آ جاتی ہے تو پھر فیصلہ یہی ہوتا ہے. علی کہہ رہا ہوں جب 65 کی لڑائی میں طے ہو گیا کہ ہمیں فتح کرنا ہے تو پھر چاروں طرف سے سوا علی کے نعروں کے، چاہے وہ پنجاب ہو یا سندھ ہو، کراچی ہو یا لاہور، چاروں طرف سے علی کے نعرے لگ رہے تھے. اور اس کے بعد فیصلہ یہی ہوا کہ ہم نے فتح جو پائی اور ملک جو بچا وہ علی کے ستے میں بچا. تو بابا اب بھی یہی فیصلہ کر لو، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ لیکن یہی فیصلہ کرنے کے لیے بڑی ہمت کی بات ہے کہ جو پنجتن کا نام لے اور علی علی کرے، پہلے تو اس سے دشمنی ختم کرو. اس لیے کہ یہ امت کے فائدے کی بات ہے، کہ علی والوں سے دوستی رکھو. پنجتن پاک کے لیوا، نام لیوا جو ہیں، چاہے وہ سنیوں میں ہو یا شیعوں میں ہو، آپ کو ان سے دوستی رکھنا پڑے گی. یہ تو تھا پیغام جو یہاں تک آ گیا. اب یہ صورتحال جو آپ کے سامنے ہے، یہ کس نے ہمیں بتائی کہ ہم آرام سے بیٹھے ہوئے آپ کو یہ بات سمجھا رہے ہیں؟ یہ بات ہمیں امام صادق نے سمجھائی.
اچھا امام صادق نے سمجھائی تو اس سے پہلے یہ بات چوتھے امام نے کیوں نہیں سمجھائی تھی؟ اور پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام نے کیوں نہیں سمجھائی تھی؟ ایک جملے میں فیصلہ کر دوں، اس لیے کہ ان کے پاس وقت ہی نہ ملا یہ بات سمجھانے کا۔ یہ ہمارے چھٹے امام امام صادق کو کیسے موقع مل گیا کہ ایسے ایسے راز کی باتیں ہمیں بتا دی جو پہلے کے ائمہ نے ابھی نہیں بتائی تھیں بزبان رسول، یعنی کچھ سینہ بہ سینہ حدیثیں رسول کی چھپی ہوئی تھیں جو گھر میں محفوظ تھیں، اور وقت کی تلاش تھی کہ وہ وقت آئے تو وہ حدیثیں علی کے شیعوں کو سنا دی جائیں۔ تو پہلے ان کا امتحان ہوتا تھا، پہلے ان کا امتحان ہوتا تھا۔ امتحان کیسے ہوتا تھا کہ امام نے فرمایا ہمارے کلام ہماری حدیث کا بار ہر ایک نہیں اٹھا سکتا سوا ملک مقرب کے، اور وہ ہمارا جس کا امتحان لیا جا چکا ہو، امتحان وہ دے چکا ہو۔ اچھا امتحان کیسے دے چکا ہو؟ امتحان کیسے دے چکا ہو؟ صحابی آیا اور امام تشریف فرمائے اور مجمع ہوا ہے، امام صادق بیٹھے ہیں، درس ہو رہا ہے، اور ادھر تنور ہر وقت روشن ہے، روٹیاں لگ رہی ہیں، کھانا آ رہا ہے۔ اب وہ کئی ہفتے کی مسافت پر تھکے ہوئے، سر پہ خاک، پیروں میں مٹی بھری، اور بس آ کے کہتے مولا سفر تمام ہوا، بس آپ کی محبت میں پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں، کہیں نہ راستے میں پانی ملا نہ کھانا ملا، آپ کی محبت میں چلے آ رہے ہیں کہ آپ میری محبت میں کہاں، تو جاؤ تنور میں کود جاؤ، جاؤ وہ روشن جلتے ہوئے تنور میں کود جاؤ۔ ارے وہ فوراً گئے اور کود گئے تنور کے اندر، آگ روشن۔ امام نے اشارہ کیا خادم کو، کہا ڈھکنا تنور کا اوپر رکھ دو۔ تنور کا ڈھکنا لوہے کا ہوتا ہے سینی کی طرف، وہ ڈھک دیا گیا۔ اب یہاں پریشانیاں اور بے چینیاں، اور امام نے درس جاری کیا ہوا ہے، جسے برداشت نہ ہوا بولا کہ مولا وہ جل کے خاک ہو چکا ہوگا، کہ تمہارا خیال ہے کہ جل کے خاک۔ آوازی کا اب نکل آؤ، تو سر سے مٹی جھاڑتے ویسے ہی نکل آئے، تو سب کو مخاطب کر کے کہا ایسا ہوتا ہے میرا شیعہ جسے آگ جلا نہ سکے۔ یہ واقعہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، علی سے لے کر پانچویں امام تک یہ موقع نہ آیا، موقع اب آیا کہ اب دکھائیں کہ ہمارا شیعہ کیسا ہوتا ہے، یعنی لفظ شیعہ استعمال ہونے لگا، لفظ شیعہ استعمال ہونے لگا۔ رسول کے دور میں روز استعمال ہوتا تھا، حدیث قصہ ہو تو یا علی تمہارے شیعہ کامیاب، جب علی کو دیکھا یا علی تمہارے شیعہ ناجی ہیں، تمہارے شیعہ جنت میں جائیں گے، یا علی تمہارے شیعوں کی جنت مشتاق ہے، انتظار میں ہے۔ سینکڑوں حدیثیں علی کے حوالے سے شیعوں کی آ رہی، لیکن امام حسن کے دور میں شیعوں کا کوئی ذکر نہیں، امام حسین کے دور میں شیعوں کا کوئی ذکر نہیں، چوتھے امام کے دور میں شیعوں کا کوئی ذکر نہیں، پانچویں امام کے دور میں شیعوں کا کوئی ذکر نہیں۔ اب ذکر شروع ہوا۔ بھائی اب کیوں شروع ہو گیا؟ اس لیے کہ امام پہ امام بننے لگے، اور امام کے ماننے والے ان کے فقہ پہ عمل کرنے، تو امام نے کھل کے اعلان کیا یہ جو فقہ پہ عمل کر رہے ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں مسلمان، ہمارے وہ ہیں جنہیں شیعہ کہا جاتا ہے۔ یعنی فقہ جعفری کو الگ کیا۔ کیوں الگ کیوں کیا؟ اس لیے الگ کیا کہ کبھی تم نے یہ سوچا کہ دنیا ہمیں پہلے پکار چکی جعفر صادق، لقب تو صادق ہے بھائی، صادق تو علی بھی تھے، صادق اکبر، صدیق اکبر علی کو کہا جاتا ہے، حسن بھی صادق تھے، حسین بھی صادق تھے، زین العابدین بھی صادق تھے، لیکن جزو کیوں بنا؟ جعفر کا جزو صادق کیوں بنا؟ اس لیے کہ اب چار ایسے بن گئے جو نکلے تو ہیں فقہ جعفری سے،
ہیں تو شاگرد اسی گھر کے، لیکن اپنی اپنی فقہ کا نام رکھ رہے ہیں۔ چونکہ 4 امام اور بن گئے تو امام نے پکار کے کہا رسول مجھے صادق کہہ گئے۔ امت فیصلہ کر لے، جدھر جانا چاہے چلی جائے، جہاں جانا ہے۔ تو اب ہوا کیا، حکومت بہت چالاک تھی، اختلافات تو حکومت نے پیدا کرا ہے نا۔ حکومت نے پہلے تو بنوایا صرف امام جعفر صادق کی ٹکر پر کہ لوگ ان کی طرف زیادہ نہ جائیں، اس لیے 4 امام حکومت نے بنائے۔ کیسے بنائے یہ بھی سن لیجیے۔ اعلان کیا عباسی حکومت نے کہ اتنے لاکھ درہم جو امام جمع کرا دے گا اس کی فقہ حکومت رائج کر دے گی حکومتی سطح پر۔ ہاں، 4 اماموں نے پیسے جمع کرا دیے جتنے حکومت نے مانگے تھے۔ حکومت نے ڈکلیئر کر دیا کہ 4 فقہ اسلام کی ہیں، یہ چلیں گی، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی۔ اور ماننے والوں نے چندہ کیا، پیسے جمع ہو گئے۔ امام نے پیسے نہیں جمع کرائے۔ پھر میں وہی واپس جاتا ہوں کہ امام کو یہ بات کہ دین حکومت سے نہیں چلتا، دولت سے نہیں چلتا۔ 4 فقہ دولت سے چلی، جعفری فقہ چل رہی ہے بغیر دولت کے۔ اب بھی پیسے نہیں بٹتے، وہاں اب تک پیسے بٹ رہے، بٹے چلے جا رہے۔ سعودی عرب زکوٰۃ کے نام سے حنبلی فقہ کو باقی رکھنے کے لیے چندے پہ چندہ ملکوں کو دیتا ہے، زکوٰۃ کے نام پہ پاکستان کو بھی دیتا ہے، تاکہ ہمارا فرقہ جو ہے وہ آگے رہے اور وہ عقائد زیادہ پھیلیں۔ اور بھی ملک دیتے ہیں، افریقہ میں مالکی ہیں، وہ بھی پیسے خرچ کرتے ہیں۔ بیچارے حنفی جو ہیں وہ غریب ہیں، اس لیے کہ وہ زیادہ تر ہندوستان و پاکستان میں ہیں۔ عرب میں تو سب حنبلی ہیں، افریقہ میں مالکی ہیں، اور ترکی والے شافعی ہیں، اور یہ غریب حنفی ہیں۔ یہاں بٹنے کا کہاں مسئلہ ہے، یہاں تو سب چندے کا مسئلہ ہے۔ یہ کیا بانٹیں گے کسی کو حنفی بنانے کے لیے، یہ خود حنفی رہ جائیں تو بڑی بات، ورنہ سعودی عرب تو لگا ہوا ہے۔ ارے رہ جائیں تو اچھا ہے، ہمارے لیے فائدہ ہے، اس لیے کہ حنفیوں میں عید میلاد النبی تو ہے، مالکیوں میں نہیں ہے، شافیوں میں نہیں ہے، حنبلیوں میں نہیں ہے۔ اب رہ گیا جعفری، تو بھائی اگر کتنا مزہ آئے کہ انچولی میں سعودی عرب 10-20 ارب روپیہ بھیجوا دے اور کہے کہ بھائی بانٹ دو گھر گھر۔ اگر اربوں روپیہ یہاں بٹے رضویہ میں، جعفر تیار میں اور انچولی میں، تو ایک ایک گھر پہ اگر 10-20 لاکھ روپیہ بھی چلا جائے اور صرف پرچی آ جائے کہ بھئی آپ سعودی عرب کا عقیدہ مان لیجئے، 10 لاکھ روپے لے لی۔ اچھا جب سب کو ملیں گے تو کوئی ایک دوسرے پہ اعتراض بھی نہیں کرے گا، اما ہمارے یہاں بھی آئے ہیں، اچھا بھائی تو ہمارے یہاں بھی آئے ہیں، بھائی تو آپ تو آ ہی گئے تو پھر تمہارا کیا ارادہ ہے، بس ٹھیک ہے خرچ کرو۔ اچھا تو دیکھیں اس میں تو شرائط ہیں، پھر یہ سب ہیں کہ بھئی یا علی مدد نہ کہو، ہاں ٹھیک ہے، نہیں کہیں گے یا اللہ مدد کہیں گے، اللہ بھی تو ہمارا ہے۔ اور بھی بڑے مسئلے ہیں، قبر پہ جانا تو کون جا رہا ہے، 7 شریفی تو جاتے ہیں، نہیں جائیں گے۔ جمعرات اگر چلے گئے عبداللہ شاہ غازی، نہیں جائیں گے۔ ہمارے 10 لاکھ تو آ رہے ہیں، کیا ایسا ممکن ہے، کیا سعودی عرب تصور کر سکتا ہے؟ دیکھیں مدرسوں کو بٹتے ہیں، ہم کو نہیں آ رہے، سیدھا سیدھا قصہ ہی ختم ہو جائے گا، پورے پاکستان سے شیعہ فرقہ ہی ختم ہو جائے گا، سعودی عرب کے پیسے گھر گھر بڑھ جائیں، 10-10 لاکھ روپے دے دیں۔ امارات اور سعودی عرب اور کویت سب مل کے اتنے پیسے بھیج دیں، 3 محلے ہیں شیعوں کے، جب اور جو ادھر ادھر رہتے ہیں شیعہ محلوں کے علاوہ جب انہیں پتہ چلے گا یار 10-10 لاکھ رضویہ اور جعفر تیار اور انچولی میں بٹ رہے ہیں، تو سب کہیں گے ہم بھی انچولی کے ہیں، ہم بھی رضویہ کے ہیں، ہم بھی جعفر کے ہیں۔ اس طرح سب کو مل جائے گا، اس لیے کراچی سے یہ فساد کی جڑی ختم ہو جائے گی۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں، تاریخ پڑھی ہے، انہوں نے تاریخ پڑھی ہے کہ یہ جان دے دیتے ہیں مگر علی کو نہیں چھوڑ۔ مسئلہ یہ ہے
اس لیے وہ سوچتے ہیں اپنا پیسہ کیوں ضائع کریں. اور میں نے کبھی مارٹن روڈ میں یہ قصہ پڑھا تھا, ہے تو لطیفہ لیکن کام کا ہے نا. پڑھا تھا میں نے مارٹن روڈ کی کسی اشرے میں 10-15 برس پہلے کہ ایک گاؤں میں عیسائی پادری پہنچ گیا, پنجاب میں پہنچ گیا, اور اس نے جناب تبلیغی مشن پہ کام کر کے سب کو چرچ بلا لیا. جب وہ چرچ آ گئے تو اس نے مذہب بتا دیا کہ یہ انجیل ہے, یہ حضرت عیسیٰ ہے, یہ حضرت مریم ہے, اور آپ لوگ عیسائی مذہب قبول کر لیجئے. آپ کے گھر پہ چائے کی پتی آئے گی, دودھ آئے گا, مٹھائی آئے گی, کھانے پینے کا سامان اناج سب بھجوایا جائے گا, آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا. سب کے گھر پہ چیزیں آتی رہیں ٹھاٹ سے. ان کا بھائی دیکھیں چائے کی پتی اور دودھ یہ بہت قیمتی چیز ہے, آپ کو نہیں پتا, بہت قیمتی, اس لیے کہ چائے کی پتی بھی 700 روپے کی ہے اور دودھ 750 کا, اور ایک ہفتے میں وہ 700-1400 روپے ختم ہو جاتے. تو اس وقت سب سے مہنگی جو پڑ رہی ہے کراچی میں چیز وہ چائے ہے. مہینے کے حساب سے کم 5,000 روپے میں مہینے کی چائے کا حساب ہے. اس وقت بھی مہنگی تھی اس وقت کے حساب سے, اس لیے زیادہ تر لوگ چائے نہیں پیتے تھے کہ یہ فضول چیز ہے, اس میں پیسے لگتے ہیں اور صحت بھی خراب ہوتی ہے. تو پرانے بزرگ اس کے خلاف تبلیغ کرتے تھے, چائے مت پیا کیجئے. اب لوگ عادی ہو چکے, اتنے عادی ہو گئے کہ اب مہمانداری کا جزو ہے چائے. زبردستی مہمان پینا چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو, چائے ضرور آئے گی. اب جب آئے گی تو خرچ تو ہوگی پتی اور دودھ, اور اس طرح حساب بڑھتا جائے گا. تو انہوں نے بھی سوچا, گاؤں والوں نے, یار کہاں سے ہم پتی اور دودھ کا خرچہ لائیں گے, اور شکر بھی اس سے بھی مہنگی. اس زمانے میں اتنی شوگر نہیں پھیلی تھی, ورنہ شوگر کا خرچہ پادری کو نہ دینا پڑتا. اب کا زمانہ ہوتا تو ٹھیک تھا کہ چائے آتی ہوٹل میں بھی, اگر ہوٹل سے بھی تو الگ سے مانگنا پڑتا ہے, جہاز میں بھی. شکر تو دے دیجئے, اچھا بڑے غصے میں, یہ لیجئے مریے. مطلب مانگا کیوں؟ شکر مانگنا جرم ہے اس ملک میں. وہ چاہے فضا میں ہوائی جہاز میں مانگ لیجئے, اور ڈاکٹر کے سامنے اگر مانگ لیجئے. ارے کیا کر رہے ہیں آپ؟ اب تو باقاعدہ اعلان کر دیا ڈاکٹروں نے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ پورے پاکستان کو شوگر ہو جائے گی. خدا غارت کرے ایسے ڈاکٹر کو, اس کی پشتوں میں شوگر جائے, اس کی نسلوں میں شوگر جائے. ایسے کمینے ڈاکٹر جو بیماریوں کی تمنا کر رہے ہوں. تو اللہ سب کو محفوظ رکھے. امام صادق کے صدقے میں کیوں, پتہ ہے آپ کو, امام صادق نے فرمایا کہ اگر کسی غذا میں تمہیں خطرہ ہو تو بے دھڑک اگر تمہیں پسند ہے وہ غذا تو صرف میرا نام لے کر کھا لینا, کوئی بیماری نہیں ہو, کوئی بیماری نہیں ہو, میرا نام لے, میں ضامن ہوں, میں ضامن ہوں. تو جناب علی وہ سب ہو گئے عیسائی, اور روز کھانا پینا میں سب پہنچ جاتے تھے دعا میں. ایک 8-10 مہینے تو وہ جاتے رہے. ایک دن ایک آدمی بھاگا ہوا آیا پادری کے پاس اور کہنے لگا, وہ جو آپ کے ہی عیسائی ہیں سب, دیکھیے تو کیا کر رہے ہیں. کہنے کیا کریں, کہنے ہم بتائیں گے تو آپ یقین نہیں کریں گے, آپ ہمارے ساتھ چلیے. پادری ان کے ساتھ آئے, دیکھا تو سڑک کے اوپر چوراہے پہ سب کپڑے اتارے ہوئے زنجیریں لگا رہے ہیں, یا حسین یا حسین یا حسین. پادری حیرت سے دیکھتا رہا پورے گاؤں کو. جو مکھیا تھے ان سے کہا, یہ سب کر بر کے شام کو تشریف لائیے گا. کہنے ہاں نہیں, وہ تو ہم روز آتے ہیں چرچ, آج بھی آئیں گے. شام کو سب نہا دھو کے کپڑے وپڑے پہن کے سفید چرچ پہنچ گئے. پادری نے کہا, آپ لوگ یہ کیا کر رہے تھے؟ کہنے آج عاشور ماتم کر رہے تھے. اور کیا کر رہے تھے؟ امام حسین کا عاشور منا رہے تھے. پادری نے کہا, آپ کو پتہ نہیں آپ عیسائی, آپ کو یہ سب نہیں کرنا ہے. کہنے اب عیسائی ہو گئے تو کیا امام حسین کو بھی چھوڑ دیں؟ بھائی یہ کیوں کہا میں نے, اگر شیعوں میں پیسے بڑھ بھی جائیں کہ ہماری فقہ پہ آ جاؤ تو پیسے لے کے بھی کہیں گے کہ ان پیسوں کی خاطر حسین کو چھوڑ. پتہ چلا حسین کو نہیں چھوڑ سکتے. دنیا کی ساری دولتوں کا ڈھیر لگا دیجئے. یہ بات سمجھائی کس نے؟ امام صادق نے, کہ بھائی اب دور آ گیا کہ ہم تمہیں یہ بتا دیں کہ عزاداری ہوگی, اور بشروع ہو گئی.
یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہلے عزاداری امام کے گھر میں ہوتی تھی، وہاں سب آتے تھے. کچھ سمجھنے کی کوشش کیجئے. یعنی چوتھے امام کی عزاداری میں جسے شریک ہونا ہے آ جائے. پانچویں امام کے گھر مجلس ہو رہی ہے، شریک ہو جائیے. چھٹے امام نے کہا ہمارے ہاں تو شریک ہو، اب اپنے اپنے گھر کو عزا خانہ بنا دو. یہ اعلان چھٹے امام کے دور میں ہوا. اب یہ کیسے ہو گیا؟ اسی پہ گفتگو آج بھی اور کل بھی کہ بھائی یہ دور وہ آیا کہ عباسی کھڑے ہو گئے اور ان کا کہ یہ تخت تو ہمارا ہے، ہم ہاشمی ہیں، تخت ہمارا ہے. رسول اللہ ہاشمی تھے، بنی امیہ کہاں سے آ گئے؟ یہ تو ہمیشہ مخالف رہے رسول اللہ کے، اور اتنے صدیوں یہ بیٹھ بھی گئے تخت پہ، اب تو ہم انہیں تخت پہ بیٹھنے نہیں دیں گے. یہ کہہ کے جو عباسیوں نے مارنا شروع کیا بنی امیہ کو، تو تمام لوگوں کو قتل کر دیا. سارے بنی امیہ قتل ہو گئے، اور جو خلیفہ کے خاندان کے تھے ان کو بھی مار ڈالا، سب کو مار ڈالا. اور مارنے کے بعد ان کا ایک کام اور رہ گیا، کہنے کے اب کیا؟ کہنے لگے جہاں جہاں بنی امیہ دفن ہیں ان کی قبریں کھودو اور مردوں کو بھی جلا دو تاکہ نام و نشان نہ رہے. اسی زمانے میں سارے بنی امیہ کی قبریں کھود کے مردے نکال کے ہڈیاں نکال کر جلا کر راکھ بنا کر ہوا میں پھیلا دی عباسیوں نے. یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ میں لکھا، اس کا شیعہ تاریخ سے تعلق نہیں ہے، یہ ہسٹری میں لکھا ہوا ہے. ایم اے میں یہی پڑھایا جاتا ہے. عباسی آئے بنی امیہ کو جلا کے، بنی امیہ کے کسی خلیفہ کی قبر نہیں ملتی، کہیں قبر نہیں، اس لیے کہ کھود ڈالا، برباد کر دیا. سب بھاگ گئے. ایک دو کہیں بھاگ گئے تھے اسپین کی طرف، بعد میں پھر ان کی نسل صلاح الدین ایوبی کی شکل میں نکلی، لیکن پوری دنیا سے خاتمہ کر دیا عباسیوں نے. یہ لگ گئے لڑنے میں. عباسی بھی دشمن تھے سادات کے، بنی امیہ بھی دشمن تھے سادات کے، ائمہ کے دشمن تھے بنی امیہ بھی اور عباسی بھی. دونوں آپس میں موذی لڑنے لگے. امام کو موقع ملا اور امام نے اپنے شیعوں کو جمع کر کے کہا یہی موقع ہے، عزاداری پھیلا دو پوری دنیا میں. بس جو شیعہ یا حسین کر کے نکلے تو گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، شہر شہر پوری دنیا میں پھیل گئے، اور اس طرح عزاداری یہاں تک آ گئی کہ ہم یہاں بیٹھے. یہ ہے امام صادق کا کارنامہ. دو کارنامے بس آج سنا رہا ہوں، اس کے بعد تقریر کو ختم کیا. دوسرا کارنامہ سنا کے مصائب اور آپ کے لیے دعا، اور کل تفصیل عرض کریں گے. اب عزاداری ہو، ماتم ہو، یہ تو جزو تھا. امام نے کہا یہ تمہارے عقیدے کا حصہ ہے، اسی سے تمہارا عقیدہ محفوظ رہے گا. عزاداری ہے تو اصول دین بھی محفوظ، فروع دین بھی محفوظ، تمہاری توحید بھی محفوظ، رسالت بھی محفوظ، امامت بھی محفوظ، قیامت تک تم محفوظ ہو گئے اگر عزاداری ہے. امام نے یہ بات سمجھا دی. چونکہ امام نے سمجھایا اس لیے ہم کسی فتوی والے کی بات سنتے ہی نہیں، ہم نہیں سنتے، چونکہ امام نے سمجھا. اب رہ گیا دوسرا جزو جو ہمارے عقیدے کا حصہ تھا اور فروع دین میں تھا. ایک ہے تولا، وہ ہے عزاداری، وہ تو ہم لوگوں نے کر لی. اب ایک رہ گیا تولا کے ساتھ مسئلہ، وہ بھی اسی دور میں امام کو سمجھانا تھا. اب کیسے سمجھائیں، کس طرح بتائیں؟ تو دربان تھا امام کا، دربان کا نام لکھا ہے، جو امام کا شاعر اس کا نام لکھا ہے، جتنے ملازم ہیں ان سب کے نام سوانح حیات میں موجود ہیں. اب دربان جو ہے وہ دروازے پہ پہرا دیتا ہے، اس کا تو کام ہی ہے پہرا دینا، اور کسی وقت وہ سو بھی جاتا ہے پہرا دیتے دیتے. لیکن اٹھتا کب ہے؟ اسے وقت معلوم ہے کہ امام کب باہر آئیں گے، اسے وقت پتا ہے کہ امام باہر آئیں گے، اور جس وقت امام آتے ہیں اسی وقت وہ کروٹ لے کے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے کہ امام آ رہے ہوں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام صادق علیہ السلام گھر سے برآمد ہوئے اور دربان نے کروٹ لی اور جلدی سے آنکھیں ملتا ہوا انگڑائی لے کے اٹھنا چاہ رہا ہے کہ امام مسکرائے. امام مسکرائے اور کہا رات کیسی گزری، رات کیسی گزری؟ کہا مولا بس کچھ دیر پہرا دیا، پھر آپ کے حکم کے مطابق ہم سو گئے. بس یہ تھا کہ نیند میں رہے، لیکن جب کروٹ لیتے تھے تو ہر کروٹ پہ آپ کے دشمن پہ لعنت کرتے تھے. دربان سے بات ہو رہی ہے امام کی، کسی اور سے نہیں. جو سب سے کمتر غلام ہے امام کا یعنی دربان، امیروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، امارات والے پیسے والے، جو سب سے غریب ہے معاشرے کا دربان، اس سے بات ہو رہی ہے، کسی اور سے نہیں. کہ مولا ہر کروٹ پہ
سوتے میں جب کروٹ لیتا تھا آپ کے دشمن پہ لعنت کرتا تھا تو امام صادق مسکرائے کہ اپنے عمل کو میرے عمل سے بدلے گا، بدل لے۔ اپنے عمل کو میرے عمل سے بدل لے۔ اب امام کے عمل کو اگر تولا جائے تو جس کی ایک ضربت عباد الثقلین سے افضل ہے، اس کا کل عمل اور دربان کا ایک عمل، یعنی عمل کی اہمیت بتائی کہ یہ بھی کر لو، تو ایک ترازو میں ثقلین کی عبادات اور ایک میں تمہارا یہ عمل کہ میں خریدنے کو تیار ہوں، میں خریدنے کو تیار ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کل سے مجلس میں پکار کے چلانا شروع کر دیں، میں یہ دعوت نہیں دے رہا ہوں۔ آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے وہ سوتے میں کروٹ بدلتے میں کر رہا ہے، سڑک پہ چلا کے مدینے میں نہیں کر رہا۔ کہا ہے میں نے، اور بھائی کمپیوٹر کا زمانہ ہے، سب کچھ تو آن لائن ہے، اگر کریے گا تو نقصان ہوگا، اس لیے کہ یہ بھی بند ہو جائے گا، اس لیے کہ دشمن تو پیچھے لگا ہے، جس پہ لعنت کریں گے وہی دشمن تو سب کرا دے گا۔ اس لیے دشمن کو بھی برا کہو تو یوں کہ کروٹ کہو۔ کبھی تو کہتے ہیں مرحوم کو اللہ کروٹ جنت نصیب کر، جنت ایسے کروٹ جب تک ہر کروٹ پر بھائی ہم تو آپ سے خوش ہو گئے، یعنی نکتے کو ایسے لے لیا آپ نے کہ آپ کے چہرے دیکھ کر خون بڑھ گیا، اور خون آپ کی واہ سے تو بڑھتا ہے۔ اجے لوگ سمجھتے ہیں یہ واہ ایسی فضول ہو رہی، ارے بھائی ہمارا خون بڑھ رہا ہے، کوئی جل کیوں رہا ہے؟ صلوات پڑھیے گا۔ اجے آپ کا آپس میں خون نہیں بڑھتا؟ اگر نہیں بڑھتا تو روانی تو تیز ہو جاتی ہے، رنگ تو گہرا ہو جاتا ہے۔ اور آپ کہیں گے اچھا بھائی رنگ اگر گہرا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ارے پھر عاشور کو پتہ چلے گا کہ رنگ ہلکا ہے یا گہرا، آپ کو تو دکھانا ہے رنگ، تو رنگ تو اچھا ہونا گہرا، تاکہ دنیا دیکھ کے حیران رہ جائے پانی نہیں ہے، خون ہے، خون ہے، خون، اور ہمارا اور آپ کا خون اور امام کا خون، اللہ اکبر، امام کا خون۔ دیکھیے کربلا خون کی کہانی ہے، اور لوگ اعتراض کرتے ہیں، اب نام رکھا ہے خونی ماتم۔ ذرا اس پہ غور کیجئے کہ ماتم دار زنجیر یا قمع کے بعد جب خون میں نہایا ہوا لگتا ہے تو کبھی تصور کیجئے گا کہ قمع میں اس کا سر کا خون بہہ کے چہرے پہ آ رہا ہے، تو کیا یہ جائز ہے کہ یہ خون سے چہرہ لال ہو جائے؟ تو پھر کربلا سے پوچھئے، علی اکبر کا لہو بھی چہرے پہ ملا اور علی اصغر کا بھی، تو حسین سے سوال کیجئے کہ یہ خون چہرے پہ کیوں مل لیا؟ چہرے پہ کیوں مل لیا؟ یہ تو حسین تھے جنہوں نے علی اصغر کا خون لے کر چہرے پہ ملا۔ لیکن میں نے اپنی سوانح حیات جو لکھی ہے شہزادہ علی اصغر، اس میں نے ایک آیت اللہ کے حوالے سے ایک روایت لکھی ہے تفصیل کے ساتھ کتاب میں، کہ پہلا چلو تو حسین نے لیا اور لے کے چہرے پہ ملا، خون بند نہیں ہو گیا، ایک چلو خون نہیں تھا، خون بہتا رہا، تو حسین بار بار چلو لگاتے تھے اور وہ خون لے کر علی اصغر کے کپڑوں پہ ملتے جاتے تھے۔ بھائی یہیں پہ تقریر ختم ہو رہی ہے، زیادہ نہیں پڑھوں گا، عرض کروں گا تفصیل کے ساتھ کہ خون ملتے جاتے تھے علی اصغر کے کپڑوں پر، خون گرنے نہ پائے، اور جب علی اکبر کی لاش آئی خیمے میں تو سینے کا خون بند نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ علی اکبر جوان تھے 18 برس کے، فوراً خون بند کیسے ہے؟
تو تاریخ میں لکھا ہے کہ ماں اٹھی ام لیلا علی اکبر کا خون لیتی جاتی تھی اور اپنے بالوں پہ لگاتی. بھائی آخری جملہ سن لیجئے، تقریر میں نے ختم کی. راوی کہتا ہے کہ حسین کا گلا کٹ گیا مگر خون بند نہیں ہوا، سر نیزے پہ چڑھ گیا، حسین کے گلے سے لہو جاری تھا. جب حضرت زینب لاش پہ آئیں تو فوارہ خون کا جاری تھا. پہلو میں ایک طرف کبرا تھی ایک طرف سکینہ، حسین کا خون اچھلتا ہوا زینب چلو میں لیتی، کبھی کبرا کے بالوں پہ لگاتی، کبھی سکینہ